بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اصحاب امام فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو امام جب مسجد میں نماز پڑھاتے تو یہ آتا تھا اور مسجد میں داخل ہوتے ہی امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا تھا، یہاں تک جسے سب علی کہتے ہیں نا۔ امام مولا حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا، خود امام کی شان یعنی بددہن، حد کی حرمت، بہترامی اہل بیت کی کرتا تھا۔ تو اصحاب اٹھ کھڑے ہوئے، تلواریں نیاموں سے نکال دی کہ مولا اس کا گلا کاٹتے ہیں، یعنی یہ تو ہماری شریعت میں ہے نا، جو اہل بیت کی بہترامی کرے وہ محدور الدم ہے، یعنی اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ اب میں یہاں پہ اعمال گنوا رہا ہوں، وہاں پر رات کو اگر اسے مارتے جائز تھا، لیکن احسن عمل کون تھا کہ اس صبر کیا جائے، ہم بڑی مصیبت میں نہ پڑے۔ یہاں پر یہ اہل بیت کی بہترامی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، محدور الدم ہے۔ فقہ تشیع اہل بیت میں، خود اسلام میں اگر کوئی اہل بیت کو برا بلا کہے وہ محدور الدم ہے، اس کا جو خون ہے وہ جائز اور مباح ہے، اس کو مارنا قتل کرنا جائز ہے۔ لیکن امام نے روک دی، امام نے کہا چھوڑ دو، صبر کرو۔ کہا ٹھیک ہے، حکم امام تھا، امام نے ہمیں روکا تو ہم نے تلواریں پھر نیام میں ڈال دی۔ کہ یہ جو روز آتا تھا اور روز بہترامی کرتا تھا، ہم نے دیکھا 3 4 5 6 دن گزر گئے، یہ آ ہی نہیں رہا۔ اور کسی نے کہا کہ ہم نے اسے بازار میں دیکھا ہے اور وہ امام موسیٰ کاظم کے فضائل پڑھ رہا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ ہم پریشان، جو روز مسجد میں آ کے اتنا گالم گلوچ کرتا تھا لیکن اب فضائل اہل بیت پڑھ رہا ہے، تعجب ہوا۔ تو ہم نے امام کو کہا مولا یہ کیا ہوا، آپ نے کوئی دعا کی، آپ کیا اتنا اس کے وجود میں بدلاؤ کیسے آیا؟ دیکھیے یہ طریقے اہل بیت سکھا رہے ہیں کہ اے اہل بیت کے چاہنے والوں، جو سب کرتا ہے، جو اہل بیت کو گالم گلوچ دیتا ہے، اس کو مداح کیسے بنانا ہے۔ ہاں، اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو مداح کیسے بنانا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں میں اس کی زمین سے گزر رہا تھا، مزرعہ تھا اس کا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا صبح جا کے، تو امام فرماتے ہیں میں اس کے کھیت میں چلا گیا، تو مولا اس کے کھیت کے بیچ سے جانے لگے۔ اس نے دور سے کہا اے فرد کیا کر رہے ہو، میرے اتنی محنت کی ہے میں نے، تم بیچ سے جا کے میری پوری کھیتی باڑی کو خراب کر رہے ہو۔ نہیں سنا، امام چلتے گئے۔ اس نے پھر چیخ ماری کیا کر رہے ہو، لیکن امام بیچ سے کبھی ادھر کبھی ادھر اس کی کھیتوں کو خراب کرتے ہوئے چلتے گئے۔ یہ آگے بڑھا، جیسے آگے آیا تو اس نے امام کا چہرہ دیکھا اور پہچان گیا یہ کون ہے۔ اب اس نے کہا یقیناً اپنا موسیٰ کاظم نے مجھے اکیلا دیکھا ہے اور بدلہ لینے آئے ہیں، اب کیونکہ میں اتنا ان کو برا بلا کہہ رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا، یقیناً یہ مجھ سے بدلہ لینے آئے۔ تو امام اس کے قریب گئے اور امام نے کہا السلام علیک۔ عرب کی روایت ہے، عرب جب کسی پر سلام کرتا ہے اس کا مطلب وہ انتقام یا لڑائی کے بدلے سے نہیں آیا بلکہ وہ صلح کی نیت سے آیا ہے۔ تو یہ سکون میں آ گیا کہ نہیں مجھے مارنے نہیں آئے۔ تو امام نے فرمایا کتنا تیرا نقصان ہوا ہوگا، یہ تم نے کھیتی باڑی پر کتنا خرچہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 100 اشرفیاں۔ تو امام نے کہا اچھا اگر تم یہ ساری اپنی کھیت کو، یعنی جب فصل اتر جائے اور اس کو بیچ کے کتنا تجھے اندازاً فائدہ ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا مجھے 200 اشرفیاں فائدہ ہوگا۔ تو امام نے اپنی جیب سے تقریباً 300 اشرفیاں تھیلا نکالا، اس میں 300 اشرفیاں تھی، امام نے اس کو دیا۔ اور مولا فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ 200 یعنی 300 یہ تو یہ ہیں، لیکن تمہاری کھیت کو میں نے اتنا خراب بھی نہیں کیا، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہ یہ کہہ کر مولا جانے لگے تو امام فرماتے اس نے میرا سر اپنے سینے پہ رکھا اور مجھے چومنا شروع کیا اور کہنے لگا میں نے تو آپ کی بہت بہترامی کی تھی، میں نے تو آپ کی بڑی بدتمیزی کی تھی، لیکن آپ تو بڑے با اخلاق اور آپ تو یعنی بہت اچھے انسان ہیں۔ اچانک اس کے دل میں امام کی محبت چلی گئی اور امام گھوڑے پر سوار ہو اور مدینے چلے آئے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو سب اہل بیت کرتا تھا وہ اہل بیت کی مدح کرنے لگا۔ تو امام نے فرمایا کہ 2 عمل یہاں تم کر سکتے تھے، جو ہماری بہترامی کر رہا ہے اس کو قتل بھی کرتے، چلو یہ بھی ایک عمل تھا، اچھا عمل تھا، لیکن فرماتے اگر قتل کرتے وہ منافق و فاسق و کافر بن کے جہنم میں جلتا، کیا اس کو کافر بنا کے مارنا اچھا تھا یا ایک اس کو جنتی بنا کے مارنا، جنتی بنا کے اس کو چھوڑنا اچھا تھا؟ یعنی کیا ہوتا تم ایک منافق کو جہنم میں ایک منافق اور بڑھ جاتا، لیکن میں نے اسے جنتی بنایا۔ ہاں، اور اگر وہ دنیا سے چلا جاتا اس کے بچے در بدر ہو جاتے، لیکن امام فرماتے 300 اشرفیوں میں اگر کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہے، 300 اشرفیوں میں اگر کوئی مومن ہو سکتا ہے اسے مومن بناؤ۔ ہاں، اب خود بھی مومن بنے گا، 4 5 اور کوئی مومن بنائے گا۔ تو یہ احسن عمل ہے، یہ اہل بیت کا رویہ جو تھا احسن عمل تھا، وہ دشمن کو موم کر دیتے تھے۔
اپنے اخلاق سے، اپنی رفتار سے لڑ بھی سکتے تھے، ان کو مار بھی سکتے تھے، ہاں، حالانکہ ان کے گلے کاٹنا بھی کوئی حرج نہیں تھا، جو اللہ کی اور رسول خدا کی اور اہل بیت علیہ السلام کی بہترامی کرے، سب کرے، محدور الدم ہے، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق سے اس کو بدل دیا۔ تو احسن عمل یعنی بہتر کام یہ تھا جو امام علیہ السلام نے کیا۔ جس طرح جناب آدم کے لیے آپ پڑھتے ہیں انہوں نے گندم کا دانہ کھایا، اب نبی کبھی گناہ تو نہیں کرتے، صفی اللہ نبی کبھی گناہ کرتے ہیں کیا؟ گندم کھانا احسن عمل نہیں تھا، یعنی اس سے بہتر کام اور تھا، تو صرف نبی نے احسن عمل نہ کیا تو خدا نے یہ سزا دی کہ جنت سے نکال دیا۔ تو آپ اہل بیت علیہ السلام کے معنی ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ وہ احسن عمل، جب تک انسان میں تحمل اور انسان میں تدبر نہ ہو، جب تک انسان احسن عمل کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو آج یہی مسئلہ ہے، ہاں، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کون سا کام جو بہتر ہے، دو کام آپ کے سامنے آتے ہیں، ان دونوں کاموں میں سے انسان تمیز دے کہ بہترین کام کون سا ہے۔